علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا تو ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور اعمال صالح شرط ہے، یعنی جب تک ایک انسان ایمان کو نہیں لائے گا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی آتا ہے اور آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے جنت ملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم 3 کام کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ پہلا کام نماز ادا کرو، دوسرا کام زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا کام صلہ رحمی کرو۔ یہ 3 چیز اللہ کے رسول نے اس سائل کو بتایا، اس صحابی کو بتایا۔ اس کے بعد وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی صحابہ کرام پہلے سے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کی بات کو سن رہے تھے، ہمارے نبی ان سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ان 3 کاموں پر جمع رہا، ان 3 کاموں کو پابندی سے کرتا رہا تو جنت ان کے لیے یقینی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کے لیے کہا، وہ یہی کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ ایک ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو داخل نہ کریں۔ ایمان والا کہنا تو بہت آسان ہے، اپنے آپ کو مومن کہنا تو بہت آسان ہے، اپنا نام مسلمانوں کا نام رکھنا تو بہت آسان ہے، اپنا نام اسلامی نام رکھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔
اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ نے اس کے لیے آخرت میں جنت بنا کے رکھا ہے۔ آخرت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان جو ایمان لانے کے بعد اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو مرنے کے بعد جنت نصیب کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، اپنی لائف کو اسلامی لائف بنائیں، اپنے گھر کو دینی گھر بنائیں، اپنے اندر دینی مزاج پیدا کریں، اپنے اندر نبی کی صفات کو پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ آج ہم تو اللہ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ ہمارا وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اگر کام ہو بھی رہا ہے تو ہم ایسے چاہتے تھے، یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا؟ کیسے؟ ہم یہ کام ایسے چاہتے تھے، یہ ڈیٹ میں یہ کام ہم ہونا چاہتے تھے، یہ ڈیٹ میں کیوں نہیں ہوا، اللہ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آج کتنے مسلمان ایسا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں سے میں نے ملاقات کی ہے، ایسے مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو اچھے آدمی ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کو ٹھکاتے نہیں ہیں، میرا دل صاف ہے، لیکن پھر بھی اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ گھر میں بیماری کیوں آتا ہے؟ گھر میں پریشانی کیوں آتا ہے؟ بیپار میں وہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ جب میں ان سے اپنا سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ بولتے ہیں جمعہ پڑھتا ہوں۔ تو سب سے بڑی غلطی تو آپ یہی کر رہے ہیں، سب سے بڑی غلطی تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرے، اللہ ہمارے ساتھ ویسا کرے، اللہ ہمارے ساتھ یہی وقت ایسا ہونا چاہیے۔ کیسے کرے گا بھائی؟ یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں، اپنے اعمال کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا بنائیں، اپنے آپ کو صحابہ جیسا بنائیں۔ اس کے بعد دیکھو اللہ کی مدد، اس کے بعد دیکھو اللہ تمہیں دنیا میں کیا کچھ دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ عزت تمہیں کہاں سے دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ تمہیں ذلت سے کیسے نکالتا ہے، پھر دیکھو اللہ تمہارے گھر میں برکت کو کیسا گراتا ہے، پھر دیکھو اللہ شفا تمہیں کیسا دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ طاقت تمہیں کیسا دیتا ہے، پھر سب چیز خود دیکھ لیں گے۔ پہلے ہمیں کرنا پڑے گا۔ آج وہ انسان جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی کپڑا پہن رہے ہیں، وہ بھی گھر میں ٹک رہے ہیں، وہ انسان بھی جی رہے ہیں، وہ انسان بھی کھا رہے ہیں، وہ انسان بھی پی رہے ہیں، وہ انسان بھی کپڑا پہن رہا ہے، وہ انسان بھی گھر میں ٹک رہا ہے، وہ انسان بھی شادی کر رہا ہے، جو نیکی نہیں کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو کھائے گا، غیر ہے تو بھوکا مرے گا، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ نمازی ہے تو کھائے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیندار ہے تو اللہ اسے شفا دے گا اور جو بے دین ہے اللہ اسے بیمار رکھے گا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
فرق اس بات کا ہے کہ لوگ اپنے اندر، انسان اپنے اندر اچھے اعمال کو پیدا کرے، اچھا کام پیدا کرے، وہ کام پیدا کرے اپنے اندر جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کا راستہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان راستے کو اپنائیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو دنیا میں ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، نیکی کا فائدہ، جیسا کہ میں نے 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی اللہ انسان کو دیتا ہے، تو دنیا کا فائدہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ اللہ موت کے بعد، مرنے کے بعد جو اللہ ہمیں دے گا جنت کی شکل میں، وہ انسان سے کبھی الگ نہیں ہوگی۔ بتاؤ، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو پھر وہ جنت سے کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے جنت کے لیے دعا کرو، جنت کے لیے دعا کیا کرو، اور جنت کے لیے بھی جب دعا کرو تو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے بڑا جنت ہے۔ جنت الفردوس میں مستی الگ ہے، جنت الفردوس کا نظارہ ہی الگ ہے۔ اس جنت کا دعا کرو۔ تو سب کو جنت چاہیے بھائی؟ کسے کسے جنت چاہیے؟ ہاتھ ذرا اٹھاؤ۔ اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ لیکن جنت کا کلی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کی کلی کیا ہے، جنت کا ساوی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بہت پیارا جواب، بہت میٹھا جواب دیا۔ کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا وضو جو ہے وہ نماز کی ساوی ہے۔ وضو جو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز کی ساوی ہے، کلی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور اگر نمازی یہ چاہتا ہے کہ میری نماز قابل قبول ہو، میری نماز اللہ قبول کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کرے۔ اچھی طرح سے ہم وضو کریں گے تو ہمارا نماز قبول ہوگا۔ اچھی طرح سے ہم وضو نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو انسان اچھی طرح سے وضو نہیں کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انسان کی نماز کو ایک فرشتہ ایک کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس انسان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ کس انسان کی نماز کو؟ جو اچھی طرح سے وضو نہیں کرتا ہے اور نماز میں آ کے مل جاتا ہے۔ آج ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جب وہ وضو کرتے ہیں تو لنگی کو یہاں تک اٹھا کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان وضو کرنے کے بعد بھی اگر گھٹنا کو نکال دے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھی طرح سے تم نے وضو کیا، اچھی طرح سے صورت کو دھویا، پاؤں کو دھویا، مسح کیا، ہاتھ دھویا، ہر چیز کیا، لیکن وضو کرنے کے بعد بھی اگر تمہارا گھٹنا کھل جائے تو وضو ختم ہو گیا، پھر نوا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسے انسان جو یہ کھول کر وضو کرتے ہیں، اس کا وضو ہوا؟ بولو، وضو ہوا؟ نہیں ہوا وضو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وضو تو بہت اچھا سے کرتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد ہم اکثر جمعہ میں دیکھتے ہیں، بولنے کا خیال نہیں رہتا ہے، چونکہ میرے ٹاپک یہی ہے، جمعہ کا بیان کا ٹاپک یہی ہے، اس لیے میں بھی بول رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو تو اچھی طرح سے کرتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد جب آتے ہیں لنگی کو پکڑتے ہیں، یہاں تک اٹھاتے ہیں، پہنچتے ہوئے مسجد آ جاتے ہیں۔ گھٹنا پھول گیا بھائی، وضو کہاں گیا تمہارا؟ وضو اچھا سے کیا، لیکن پہنچنے کے لیے جب لنگی کو تم نے اٹھایا تو وضو ختم ہو گیا۔ ایک کچپ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ 20 روپیہ 30 روپیہ۔ ایک رومال لے لو، ٹاول لے لو، وضو کر کے اچھی طرح سے اس میں ہاتھ پوچھو، صورت پوچھو اور نماز سکون سے پڑھو۔ تو آج یہ غلطی اکثر مسلمان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کی کلی وضو ہے، اور جنت کی کلی، جنت کی جو ساوی ہے وہ نماز ہے۔ جنت کی ساوی نماز ہے۔
ایک انسان اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کی نماز اللہ قبول کرتا ہے، اور جب اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا تو 100% اسے جنت ملے گی، 100% اسے جنت ملے گی۔ تو اس لیے اگر آپ نے جنت چاہتے ہیں، آپ نے جنت کے لیے ہاتھ کو کھڑا کیا، تو آپ کو ایک کام ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اٹھایا اور بولا کہ جنت مجھے ہونا، تو ایک کام ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ کو نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گا۔ ویسے 2022 دسمبر کا آج 30 تاریخ ہے، 2022 ختم ہونے والا ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے دل میں کیا کیا تمنا، کیا کیا نیتیں رکھے ہوں گے کہ 30 پر 1 تاریخ کو یہ پارٹی کریں گے، 30 پر 1 تاریخ کو یہ پارٹی کریں گے، یہ ڈانس کریں گے، اتنا بڑا کیک لائیں گے، اتنا بڑا پٹاخہ لائیں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے۔ سب نے دل میں ایک سوچ رکھا ہوگا۔ اللہ کے لیے اگر کسی نے یہ سوچ رکھا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے دل سے اس کو نکال دو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے اس نیت کو اپنے دل سے نکال دو، اور آج جمعہ کے دن نماز سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ یہ سال ہمارا جیسا گزرا، آنے والا جو سال ہے 2023 کا، اس کو ہم صحیح طریقے سے گزاروں گا، سنت سے گزاروں گا۔ اس سال میں میں نماز پڑھوں گا، اس سال میں میں روزہ رکھوں گا، اس سال میں میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اس سال میں میں جو بھی نیک کا کام ہوگا، جو بھی اچھا کام ہوگا، ہر کام میں کروں گا۔ یہ نیت کرو، پھر دیکھو سال کتنا اچھا سے آپ کا گزرے گا، پھر دیکھو 2023 کا سال کتنا برکت سے آپ کا گزرے گا۔ پھر آپ کی زبان پر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرا ٹائم برابر نہیں، مجھے کسی نے جادو کر دیا، مجھے کسی نے ٹونا کر دیا، مجھے کسی نے یہ کر دیا، مجھے کسی نے وہ کر دیا۔ یہ شکایت آپ کی زبان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کام کریں اور اپنے اندر ایک عہد لے کر کے جائیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی نماز والی زندگی ہونی چاہیے۔